رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے مظاہرین کے مذموم عزائم ناکام بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سراہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ افغان باشندوں کو آئندہ ماہ کے بعد سے اسلام آباد میں بغیر NOC رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چین نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاک فوج کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل بولاوایو میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج شام اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتشار پسند عناصر کو ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ احتجاج، انارکی اور بدامنی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے احتجاج سے پہلے 99,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی تھی، وہ اچانک ایک ہی دن میں 4,000 پوائنٹس گر گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہی آج اسلام آباد میں امن بحال ہوا تو اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ 99,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ شہباز شریف نے کہا کہ احتجاج سے روزانہ قومی معیشت کو تقریباً 190 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 میں PTI نے انتشاری مظاہروں کی بنیاد رکھی اور اب تک اسی سوچ پر کاربند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ذہنیت کے گروہ کو ختم کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے عسکری قیادت کے تعاون اور حمایت کا اعتراف کیا اور خفیہ اداروں کی طرف سے مظاہرین کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کو سراہا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے PTI کے کارکنوں کی اموات کے حوالے سے جھوٹے پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI واحد جماعت ہے جو مظلومیت کارڈ کھیلنے کے لیے ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وہ خود گزشتہ رات اسلام آباد میں ڈی چوک سے 7th ایوینیو تک گئے، جہاں گولیوں کے خول یا قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانب سے فائرنگ کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ کے بعد افغان شہریوں کو ضلعی انتظامیہ سے قانونی اجازت نامے کے بغیر دارالحکومت اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر کے بعد اسلام آباد میں رہنے کے خواہش مند افغان شہری کو ڈپٹی کمشنر آفس سے NOC لینا ہوگا۔ پاکستان اور قطر نے قانون نافذ کرنے میں بہترین طریقوں کے تبادلے اور قانونی شعبوں میں علم و مہارت کی شراکت کے لیے تعاون کو مزید مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ اتفاق رائے دوحہ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور قطر کے وزیر انصاف ابراہیم بن علی الحنادی کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ دونوں وزراء نے قانونی اور عدالتی اصلاحات، بدعنوانی کے خاتمے اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین جنرل ژانگ یوزیا نے آج راولپنڈی میں ایک وفد کے ہمراہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ معزز مہمان نے جنرل سید عاصم منیر سے معاونین کے بغیر ملاقات کی، جس کے بعد وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی۔ بات چیت میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور، علاقائی استحکام کے لیے اقدامات اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان اور چین کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کی بنیاد پر قائم پائیدار اور سدا بہار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ تاریخی شراکت داری مشکل کی ہر گھڑی میں قائم رہی اور مزید فروغ پا رہی ہے۔ نائب چیئرمین ژانگ یوزیا نے اس موقع پر کہا کہ چین تصویراتی شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو سراہتا ہے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں میں پاک فوج کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور چین کی جانب سے دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے کم از کم 33 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے مسلسل حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 44,200 سے زائد ہو گئی ہے۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی نے لبنان میں 60 روزہ جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے خطے خصوصاً غزہ میں استحکام آئے گا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ کل بولاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔